کیوں چند ٹکوں کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ کر اس کی حاکمیت کو چھوڑ کر کسی اور کی حکمرانی کی بات کروں؟ تو ہے تیری عقل کے اوپر کہ تو اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتا، پیغمبر زمان کی شریعت کی عمل داری کو نہیں مانتا۔ اگر جیے بھٹو کا نعرہ اس ملک میں لگ سکتا ہے، اگر نئے پاکستان کا نعرہ اس ملک میں لگ سکتا ہے، اگر مسلم لیگ کے لوگ نئے ڈیم نئے پلوں کا نعرہ اس ملک میں لگا سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر لا الہ الا اللہ کی عملداری کا نعرہ لگانے کا ہم کو بھی حق حاصل ہے۔ اپنی قدر یہی وجہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ارتقائی سفر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بالکل سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے ان کی حاشیہ برداری سے علیحدہ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر میں اپنی زبان کو بیچ کر، اپنے قلم کو بیچ کر، اپنے تخیلات کو بیچ کر، اپنے تفکرات کو بیچ کر خان صاحب کے قریب ہونا چاہوں، اللہ کی قسم مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر میں میاں صاحب کے قریب ہونا چاہوں مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں ایک آواز معاشرے میں ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کی بات کرے، ایک آواز معاشرے میں ایسی ہونی چاہیے جو پیغمبر زمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے غلبے کی بات کرے۔ حضرات گرامی کا چاہے میرا کوئی بیٹا ہو، چاہے میرا کوئی بھانجا ہو، یا چاہے میرا کوئی بھائی ہو، اگر وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں مسلم لیگ کا وکیل کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی میرا بھانجا بھتیجا یا بھائی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل جاتا ہے، حضرات گرامی قدر مجھے اس کو ملنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میری نگاہ وزارت کے اوپر نہیں ہوتی، میری نگاہ مشاورت کے اوپر نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر نظر اگر میری ہوتی ہے تو جامع کوثر پہ ہوتی ہے، نگاہ اگر میری ہوتی ہے تو شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات برملا طور پہ کہتا ہی رہوں گا، مجھ کو شاہوں کی حشامت کا سلیقہ ہی نہیں، زہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی ثنا خوانی میں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح صدر حاصل ہے کہ حضرات گرامی قدر انسان اپنے انٹلیکٹ کو بیچ کر، انسان اپنی ذہانت و فطانت کو بیچ کر، انسان اپنے قلم کو بیچ کر، انسان اپنے تخیلات کو بیچ کر عہدے تو حاصل کر سکتا ہے لیکن رب قدیر کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر ہمیں حنیفہ ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر کئی لوگ جو ہیں ہماری اس طرح کی باتوں کو بھی کوٹ کرتے ہیں، اور آج میں اس شبے کا ازالہ کر کے بات کو مزید آگے آپ کے سامنے بڑھا دینا چاہتا ہوں۔ کبھی میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کا حوالہ، کبھی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا حوالہ۔ حضرات گرامی قدر آج بھی کہیں خان صاحب مجھے نظر آئیں گے تو میں ان کو سلام لے لوں گا، آج بھی میاں صاحب کہیں نظر آئیں گے میں ان کو سلام لے لوں گا، آج بھی میرے ملک کا کوئی بڑا سیاسی رہنما مجھے نظر آئے گا میں اس کو سلام لے لوں گا، اس لیے کہ میرے ہی ملک کا رہنما ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر میری وفاداریاں نہ اس کے لیے ہیں، نہ اس کے لیے ہیں، نہ میاں صاحب کے لیے ہیں، نہ خان صاحب کے لیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جس نے وفاداریوں کے ذریعے اپنے لیے بینیفٹ کو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اپنی زبان کو لچک دیتا ہے، وہ اپنی زبان کو گول کرتا ہے، وہ اپنی زبان کو بوڑتا ہے، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہوتا ہے اس کی نگاہ نہ میاں صاحب کے چہرے پہ ہوتی ہے نہ خان صاحب کے چہرے پہ ہوتی ہے، نظر اس کی اگر کسی پہ ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ الہ العالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جہاں پر اللہ کی ربوبیت کی بات آتی ہے پوری کائنات کا ہر مسلمان اس کو پروردگار ماننے پہ تیار ہے، پوری کائنات کا ہر کافر اس کو پروردگار ماننے پہ تیار ہے، لیکن جہاں پر معبودیت کی بات آتی ہے اللہ کی، اب معبودیت کے ساتھ ساتھ شجر کے سامنے جھکنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، اسی طرح پتھر کے سامنے جھکنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، مرکز و مزار کے سامنے جھکنے والے لوگ بھی مل جائیں گے،
गुंबद और दीवार के सामने झुकने वाले लोग भी मिल जाएंगे, अल्लाह की अलूहियत के साथ शरीक करने वाले बहुत से लोग आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन हजरात गिरामी कदर उससे अगली स्टेज जो है वो मालिकिन नास की स्टेज है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, जहां पे परवरदिगार आलम की रबूबियत का हर शख्स कायल है, वहां पर अलूहियत में शराकत हो रही है। और जहां पर अल्लाह की बादशाहत की बात आती है, जहां पर अल्लाह की हाकमियत की बात आती है, जहां पर इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह की बात आती है, जहां पर अफ हुक्मुल जाहिलियत यबगून की बात आती है, जहां पर अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के इक़्तिदार की बात आती है, जहां पर अल्लाह की आयात बय्यिनात को इंप्लीमेंट करने की बात आती है, जहां पर पैगंबर ज़मा की शरीयत के तनफीस की बात आती है। हज़रात गिरामी कदर मुस्लिम समाज के अंदर आटे में नमक के बराबर वो लोग बाकी बच जाते हैं जो अल्लाह की हाकमियत के साथ तमस्सुक को इख्तियार करते हैं। ऐसे आलम में कोई शख्स मियां साहब के पीछे भागता है, ऐसे आलम में कोई शख्स खान साहब के पीछे भागता है। लेकिन हज़रात गिरामी कदर हम अक्सरियत में हों तब भी, हम अकलियत में हों तब भी, हम गालिब अकलियत में हों तब भी, हत्ता कि मैं अकेला हूं तब भी, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जब तक सांस और सीने का रिश्ता बाकी है, जब तक जुबान और कुव्वत गोयाई का रिश्ता बाकी है, जब तक दिमाग और फिक्र का रिश्ता बाकी है, रब्बे कदीर की हाकमियत का नारा लगाता रहूंगा, उसकी हाकमियत की तरफ बुलाता रहूंगा। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला की हाकमियत से बड़ा सुनहरा ख्वाब मेरी आंखों के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। मदीना की रियासत ऐसे नहीं बनती कि सूद के काउंटर भी खुले हों, मदीना की रियासत ऐसे नहीं बनती कि शराब की भट्टियां भी खुली हों, मदीना की रियासत ऐसे नहीं बनती कि हज़रात गिरामी कदर कहबागरी के अड्डे भी खुले हों। मदीना की रियासत तब बनती है जब कहबागरी के अड्डों को बंद कर दिया जाता है। मदीना की रियासत तब बनती है जब सूदी लेन देन के तमाम इदारों को बंद कर दिया जाता है। मदीना की रियासत तब बनती है जब शराब की भट्टियों को बंद कर दिया जाता है। अफसोस की बात यह है, क्या तुम खान साहब के दौर से कुछ सबक नहीं सीखा? अफसोस की बात यह है, क्या तुमने मियां साहब के मादी से कोई सबक नहीं सीखा? क्या मियां साहब ने कभी शराब की भट्टियों को बंद करने का जिक्र किया? क्या कभी उन्होंने बदारे गुनाह को बंद करने का जिक्र किया? क्या कभी उन्होंने कहबागरी के अड्डों को बंद करने का जिक्र किया? रब्बे काबा की कसम है, इन लोगों के अंदर वो गट्स मौजूद नहीं है, इनके अंदर वो जुर्रत और गुफ्तार और किरदार मौजूद नहीं है कि इन चीजों को बंद कर सकें। रब्बे कदीर की कसम है, मैं अपनी आंखों के सामने उस वक्त को आता देख रहा हूं। एक दिन आएगा इस मुल्क के अंदर हजरत रसूलुल्लाह का निजाम आएगा, इस मुल्क में अल्लाह की हाकमियत का दौर जरूर आएगा। हजरात गिरामी कदर इसलिए आएगा कि लोग हर दौर के अंदर देखते रहे, महंगाई बढ़ती रही, लोग हर दौर में देखते रहे, यहाँ पे चोरियां डकैतियां बढ़ती रही, लोग हर दौर में देखते रहे, यहाँ पे कत्लो गारत गरी के बाजार गर्म होते रहे। हजरात गिरामी कदर इस मुल्क को निजाम की जरूरत है तो काली कमली वाले के निजाम की जरूरत है, जिसने ऐसा निजाम अदल कायम फरमा दिया कि आपकी बारगाह रिसालत माब में बनु महजूम की फातिमा की सिफारिश की गई कि आका बड़े हस्ब नसब वाली है, बड़े नामो मुकाम वाली है, बड़ी शान शौकत वाली है। आका अगर इसके हाथ को काट दिया गया बनु महजूम की तो नाक कट जाएगी। तो मेरे आका ने कहा था, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा, अगर मोहम्मद का कल्बे अथर हो, खदीजा का लहते जिगर हो, अली का नूर नदर हो, हसन हुसैन की मादर मोहतरम हो, सैयदतुन निसाई अहलुल जन्ना हो, फातिमा भी अगर चोरी करे नबी उसके भी हाथ को काट डालेगा। हजरात गिरामी का दुख की बात यह है, कोई हाफिज कुरान है, कोई दीन का आलिम है, कोई मसनद नशीन है, कोई शेखुल हदीस है, जब सियासत की बात आती है उसको मियां साहब नजर आते हैं, उसको खान साहब नजर आते हैं। और क्या तुमने मरने के बाद खान साहब को जवाब देना है? क्या तुमने मरने के बाद मियां साहब को जवाब देना है? हजरात गिरामी कदर हमने मरने के बाद रब्बे कदीर की अदालत में पहुंच जाना है, हमने मरने के बाद रब्बे कदीर के पास पेश हो जाना है। ऐसे आलम के अंदर इंसान के काम उसका सरमाया नहीं आएगा, ऐसे आलम में उसके काम उसका असर और रसूख नहीं आएगा, ऐसे आलम में उसके काम उसके समाजी तल्लुकात नहीं आएंगे, ऐसे आलम में उसके काम उसके समाजी रवाबत नहीं आएंगे, ऐसे आलम में उसके काम उसकी शोहरत नहीं आएगी, ऐसे आलम में उसके काम उसका मनसब नहीं आएगा। ऐसे आलम में उसके काम अगर कोई चीज आएगी रब्बे कदीर का खौफ काम आएगा, या मदीने वाले की मोहब्बत काम आएगी,
یا نظام الہی کے لیے جستجو کرنے کی خواہش ہے وہ کام آئے گی۔ حضرات گرامی قدر میں کئی مرتبہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب بات اگر اس طرف نکل گئی ہے تو اسی طرف تھوڑی سی بات کو مزید آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر میں نے ہمیشہ آپ کو اس بات کی تلقین کی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، اپنے علاقے کے اندر جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو حضرات گرامی قدر نہ سرمایہ دار کو دیکھیے، نہ جاگیردار کو دیکھیے، نہ گنڈوں کو دیکھیے، نہ بدماشوں کو دیکھیے، نہ پارٹی کو دیکھیے، نہ برادری کو دیکھیے، بلکہ دیکھیے آپ کے علاقے کے اندر نظام الہی کی بات کرنے والا کون ہے، نظام مصطفیٰ کی ترجمانی کرنے والا کون ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے کہ دنیا کے اندر تو ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، قیامت کے دن ووٹوں کو تولا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر دنیا کے اندر تو ووٹوں کی گنتی کے نتیجے میں لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ کے ووٹ کا تول ہوگا۔ حضرات گرامی قدر ایک ایک ووٹ کو جب تولا جائے گا تو کئی مرتبہ آپ کا تنہا یہ ووٹ جو ہے آپ کی نجات کا اس لیے سبب بن سکتا ہے کہ آپ نے ووٹ اپنے مفاد کے لیے نہیں ڈالا، آپ نے ووٹ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں ڈالا، آپ نے ووٹ جو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ڈالا، بلکہ آپ نے ووٹ اگر ڈالا رب قدیر کی کبریائی کے لیے ڈالا، آپ نے ووٹ اگر ڈالا مدینہ والے کی مصطفائی کے لیے ڈالا۔ حضرات گرامی قدر یہ ووٹ قیامت کے دن آپ کے لیے تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ نے قیامت کے دن میزانوں کے تلنے کی بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر کئی اعمال اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو کھا جاتے ہیں، اور کئی اعمال اپنی قباحت کے اندر اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں تو ہاما کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن حلوت کے گناہوں کی وجہ سے ان کی نیکیاں پارا پارا ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر آج بہت سے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل ٹیکنالوجی کے ذریعے، دائیں بائیں کے کاموں کے ذریعے حضرات گرامی قدر ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر ان کی تہجد گزاریاں، جس کے نتیجے کے اندر ان کی شب زندہ داریاں، جس کے نتیجے کے اندر ان کی تسبیحات، جن کے نتیجے کے اندر ان کی تحلیلات، جن کے نتیجے کے اندر اس کا استغفار سب کا سب ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ حلوت کے اندر حرام کاری کا ارتکاب کرنے والے لوگ کس منہ سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر یہی بات جو ہے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، تنہا عقیدہ توحید انسان کے لیے کتنا وزنی ہے۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کی مثال آئی ہے جس کے ہر پلڑے، جس کے تارے نامہ اعمال میں سے ہر وہ عمل برآمد ہوگا جو اس کے لیے تباہی کا سبب ہوگا، جو اس کے لیے بربادی کا سبب ہوگا، جو اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا۔ حضرات گرامی قدر انسان اس بات کو سمجھ جائے گا اب بچنے کی کوئی سبیل موجود نہیں ہے، اب بچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ یکالک اس کے نامہ اعمال میں سے ایک پرچی برآمد ہوگی۔ حدیث بطاقہ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی، حدیث بطاقہ نے ہمیں اس بات کا پتہ بتلا دیا۔ حضرات گرامی قدر پرچی جو ہوگی جب اس کو دائیں پلڑے میں ڈالا جائے گا، دایاں پلڑا پورا کا پورا وزنی ہو جائے گا، گناہوں کے پچھتارے اس ایک پرچی کے مقابلے میں بالکل ہلکے ہو جائیں گے۔ آدمی حیران ہو جائے گا۔ حدیث بطاقہ کے مطابق ایک چھوٹی سی پرچی نے میرے سارے کے سارے برے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا، میرے سارے کے سارے برے اعمال کو ہڑپ کر کے رکھ دیا۔ اس پرچی کو دیکھا جائے گا، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ تحریر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر تنہا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، ان الحکم الا للہ کی بنیاد پہ حکم حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا الحکم للہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا اللہ کی حاکمیت کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا پیغمبر زمان کی شریعت کی عمل داری کے لیے حاصل کیا، اور انشاءاللہ ہمیں یہ کام پرامن طریقے سے اس ملک میں کرنے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کئی لوگ بڑا گھبراتے ہیں، کہتے ہیں شریعت کے نفاذ کی بات کریں، انسان لاپتہ ہو جاتا ہے، انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے، انسان کو تھریٹ کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کو دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان پہ شدت پسندی کے لیبل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جدوجہد اصولی ہے، آئینی ہے، پرامن ہے، دستوری ہے، 73 کے آئین کے مطابق ہے، قرارداد مقاصد کے مطابق ہے۔ ہم اداروں کے ساتھ وفادار ہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ وفادار ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں. اگر جیے بھٹو کا نعرہ اس ملک میں لگ سکتا ہے، اگر نئے پاکستان کا نعرہ اس ملک میں لگ سکتا ہے، اگر مسلم لیگ کے لوگ نئے ڈیم نئے پلوں کا نعرہ اس ملک میں لگا سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر لا الہ الا اللہ کی عملداری کا نعرہ لگانے کا ہم کو بھی حق حاصل ہے. ایک عرصہ پہلے یہاں بعض اداروں کے لوگ آئے، انہوں نے میرے سامنے اس بات کو رکھا اور مجھ سے یہ بات کہی، علامہ صاحب آپ بڑی اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، آپ اس ملک کے اندر شریعت کی عملداری کی بات کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں جو بھی کہتا ہوں حضرت قائد اعظم کے ویژن کے مطابق کہتا ہوں، حضرت علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق کہتا ہوں. انہوں نے اسٹیٹ کو حاصل کیا، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ حاصل کیا. اگر اس ملک کے اندر اسلام نافذ نہیں ہونا تو کہاں پہ نافذ ہونا ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہم دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، ادلہ کے ذریعے اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک سیکولر ریاست کے لیے جدوجہد نہیں کی تھی. انہوں نے جدوجہد اگر کی تھی رب قدیر کی حاکمیت کے لیے کی تھی، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم کی شریعت کی عملداری کے لیے کی تھی، وگرنہ دلی کا رہنے والا بھی پنجابی بولتا تھا، امرتسر کا رہنے والا بھی ساگ کھاتا تھا، لسی پیتا تھا. ہم اس سے علیحدہ کس لیے ہوئے؟ اس لیے کہ اس کا نام بشنگ سنگھ تھا، ہمارا نام عبداللہ تھا. ہم اس سے اس لیے علیحدہ ہوئے، اس کا نام جوگندر سنگھ تھا، ہمارا نام عبدالسلام تھا. ہم نے یہ جدائی اور بٹوارا اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم پیغمبر زمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے اور اللہ اکبر کے نعروں کو لگانے والے تھے، اور وہ ویدوں کو پڑھنے والے اور ہنومان کے نعروں کو لگانے والے تھے. حضرات گرامی قدر، دکھ کی بات یہ ہے جو اٹھتا ہے وہ جناب والا میاں صاحب کی بات کرتا ہے، جو اٹھتا ہے خان صاحب کی بات کرتا ہے، ان کو اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے عدلیہ، مجھے یہ بات بتلائیے مقننہ، مجھے یہ بات بتلائیے بیوروکریسی، کب تک ان ڈائریکشن کے اوپر چلے گی جو ڈائریکشن ہمیں مغربی سماج کے اندر مرض کرتے ہیں، وہ ڈائریکشن جو ہماری شناخت کو کھا جاتی ہے، وہ ڈائریکشن جو ہماری مسلمانیت کے اوپر ایک سوالیہ نشان کو کھڑا کر دیتی ہے، وہ ڈائریکشن جو ہمیں قال اللہ و قال رسول کے نعروں کو لگانے سے روکتی ہے. حضرات گرامی قدر، اور پھر ہمیں یہ بات کہنا پڑتی ہے، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کیا لوگ جاہلیت کے ضابطوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے جبکہ پروردگار عالم کے قانون سے بہتر قانون کوئی بھی نہیں ہو سکتا؟ حضرات گرامی قدر، پتہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے تین ہیں. مسئلہ نمبر ایک پارٹی کی پوجا، مسئلہ نمبر دو برادری کی پوجا، مسئلہ نمبر تین پیٹ کی پوجا. جب تک ہم ان تین چیزوں سے آزاد نہیں ہوں گے اللہ کی حاکمیت کا نعرہ بلند نہیں ہو سکتا. معیشت کی گتھیوں کو سلجھانے کے بڑے خواب دیکھے، لیکن ملک معاشی تنزلی کی گہرائیوں اور دلدلوں میں اترتا ہوا نظر آ رہا ہے. خان صاحب نہ جانے وہ کون سا قومی خزانے کے اندر کروڑوں اربوں ڈالر چھوڑ کے گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں اور 10% پے سلپوں کے اندر اضافے کی باتیں کرنے والے آج 10% پولیس کے اداروں سے اور دیگر محکموں سے ملازموں کی تنخواہوں کو 3 مہینے کے لیے کاٹا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ ایک ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ تورات، انجیل اور اس کے بعد نازل ہونے والے قرآن مجید کو قائم کرنا شروع کر دیں، لا قالوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بھی رزق کے دروازوں کو کھول دے گا اور زمین سے بھی رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ رزق دینا یہ پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب ہے، میں عبد الرب ہوں۔ اللہ رزاق ہے، میں عبد الرزاق ہوں۔ اللہ وہاب ہے، میں عبد الوہاب ہوں۔ میں کیوں رزق کے لیے، میں کیوں چند ٹکوں کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ کر اس کی حاکمیت کو چھوڑ کر کسی اور کی حکمرانی کی بات کروں؟ سورج نے گواہی دی میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، چاند نے گواہی دی میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، پتھر نے شہادت دی میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، درخت نے شہادت دی میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ انسان یا ایھا الانسان ما غرک، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ تو کیوں اپنے رب کی طرف نہیں آتا؟ سورج کتنا اللہ کے حکم کا پابند ہے، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ چاند کتنا بڑا حکم کا پابند ہے، لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی اللہ نے ان کو عطا کی ہے، ہر روز ڈیوٹی کے اوپر نکلتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے تابع نہ ہوں تو ہمیں روشنی بھی نہ ملے، اللہ کے حکم کے تابع نہ ہوں تو ہم وقت کے اوقات کا بھی پتہ نہ کر سکیں۔ انسان تو 50 سال کا انسان، 60 سال کا انسان، 70 سال کا انسان، تو ہے تیری عقل کے اوپر کہ تو اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتا، احکام الہی کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات کی تنفیذ کو نہیں مانتا، پیغمبر زمان کی شریعت کی عمل داری کو نہیں مانتا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات اللہ کی قسم علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، 40 سال بارش ہوتی رہے، ہریالی والی بارش، فراوانی والی بارش، فصلوں کو اگانے والی بارش، سبزے کو بڑھانے والی بارش، اللہ کی قسم اتنی رحمت والی بارش ہوتی ہے جو 40 برس تک ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک حد کی تنفیذ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی اگر ایک حد کو معاشرے پہ نافذ کر دیا جائے، جتنا معاشرے کو اس سے رحمت ملتی ہے، اس سے برکت ملتی ہے، رب کبیر کی قسم ہے اتنی 40 سال کی موسلادھار بارش سے بھی اللہ کی اتنی رحمت زمین کے اوپر نہیں اترتی۔ چنانچہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے ہدا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کی عمل داری کو اس ملک میں یقینی بنا کے چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کم ہمت بھی ہیں، ہم کم وسائل والے بھی ہیں، ہم کم افرادی قوت والے بھی ہیں، لیکن رب کبیر کی قسم ہے حق ہمارے پاس ہے، سچ ہمارے پاس ہے۔ اس ملک میں اللہ کی حاکمیت کا قیام یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے پورا منجد و جہد کرنا، اس کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرنا، اس کے لیے ووٹ بینک کو جمع کرنا، اس کے لیے مذہبی جماعتوں کے ساتھ اشتراکی عمل کو کرنا، اس کے لیے دیگر مسالک کی قوت کو مجتمع کر کے سیکولرزم کے مقابلے کے اوپر، لا دینی جماعتوں کے مقابلے کے اوپر ایک قوت کو اس ملک میں اکٹھا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ وقت آئے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔